میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیر انبر، اور ہم بات کرتے رہے ہیں امہات المومنین کے سلسلے میں۔ آج ہم جس ہستی کی بات کریں گے، ام المومنین حضرت ام سلمہ، جن کا نام ام سلمہ مشہور ہو گیا، انہی کی سیرت اور کردار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کس طرح سے انسیت تھی، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، اس حوالے سے آج انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ ابتدا ہے کہ نام ان کا ہند تھا، کنیت ام سلمہ، اور آپ کے والد کا نام حضرت حذیفہ تھا جو قبیلہ بنی مخزوم میں سے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں خود بھی بہترین سیرت اور کردار کی مالک ہیں، اور اکثر آپ کی ازواج کا جب ہم دیکھتے ہیں، حسب نسب کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اکثر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں، اکثر کی جو نسبت ہے وہ ان گھرانوں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا، اس وقت وہ آپ پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار ساتھی بھی ثابت ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی معاونت دعوت حق میں کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کے جو والد، جن کی ہم نے ابھی بات کی کہ حضرت حذیفہ، اور ان کی کنیت ابو امیہ بھی مشہور تھی، بے حد دولت مند اس وقت کے اور بہت ہی زیادہ فیاض آدمی تھے، یعنی دولت سے تو اللہ نے نوازا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی عطا کی تھی کہ راہ خدا میں وہ خرچ کر سکیں، اور اتنی سخاوت کیا کرتے تھے کہ اس سوسائٹی میں ان کی وجہ شہرت ہی ان کی سخاوت بن گئی کہ وہ لوگوں کے مددگار ہیں، ان کے دسترخوان پر ہر وقت ایک رونق رہتی تھی، اور کھانے والوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری لیا کرتے تھے، اور ان کو زاد الراقب کا لقب بھی دے دیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا تھا یا کہیں آنے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اس کو اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمام قبائل قریش میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت حذیفہ خود لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک وصف تھا۔ ان کی یہ بیٹی ہیں حضرت ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ کا پہلا جو نکاح ہوا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے، میں اس بات کو بھی دہرا دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ کوئی بھی ان میں سے غیر شادی شدہ نہیں تھی، پہلے سے شادی شدہ تھی، کوئی کسی کو طلاق ہوئی یا کوئی بیوہ ہوئی۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح انہی کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ، جن کی کنیت مشہور تھی، ان سے ہوا تھا۔ وہ بھی نہایت نیک فطرت انسان تھے، بہت ہی زیادہ ایمان والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کی ابتدا فرمائی تھی تبھی حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ جو آپ کے شوہر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور یہی ہم کہیں گے کہ وہ بھی سابقون الاولون میں شامل تھے۔ جب کفار کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اسی وقت حضرت ابو سلمہ نے اور ام سلمہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کچھ عرصہ وہیں پر گزارا۔ پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، تو خبریں یہ آنے لگیں کہ اب مسلمانوں کو اتنا خطرہ نہیں، مسلمان واپس مکہ میں آ سکتے ہیں۔
تو یہ سوچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، اپنے گھر بار سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، باوجود اس کے کہ حبشہ میں بڑا سکون کا وقت گزر رہا تھا. لیکن یہ ہے ایمان اور یہ ہے حب رسول کہ فوری طور پر دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے انہوں نے سمجھا یا انہیں بتائے گئے تھے. آج بھی مسلمان مکہ میں کفار کے مظالم سہ رہے تھے. یہ دیکھ کر انہوں نے دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ہجرت کا قصد کیا، ہجرت کا ارادہ کیا. وہ پورے واقعات یہاں پر حضرت ام سلمہ کے بیان کیے گئے. میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گی کہ کس طرح سے جب حضرت ام سلمہ ہجرت فرما رہی تھی، یعنی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تب بھی دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہجرت کی، اور جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا حبشہ سے آنے کے بعد، تو کس طرح سے ایک ننھا بچہ، ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے، تو کس طرح تکلیفیں اٹھائیں راستے میں. قبیلے والوں نے راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ تم اس بچے کو لے جا نہیں سکتی، اس کو یہیں چھوڑ کر جانا، اور میاں بیوی کو بھی الگ الگ کر دیا. اور دونوں قبائل یعنی کہ میاں بیوی کی طرف سے جو قبائل تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ہجرت کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ کو جو ان کے گھر والے تھے وہ زبردستی جو ان کے قبیلے والے تھے اپنے ساتھ لے گئے، اور ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ جو بنو اسد تعلق رکھتے تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. تو یہاں پر جس طرح سے انہوں نے، بلکہ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ بچے کو بھی چھین کر لے جا رہے تھے، جو نہایت چھوٹی عمر کا بچہ تھا، تو وہ چھینا جھپٹی میں اس بچے کا بازو بھی نکل گیا، اور پھر بھی اس حال میں وہ بچہ ان سے جدا ہوا. تو کتنی تکلیف سہی ہوگی اس ماں نے اپنے شوہر سے الگ ہونے پر اور ایک ننھے معصوم بچے سے الگ ہونے پر. تو فرماتی ہیں کہ پھر بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا اور ہر طرح کے مظالم کو برداشت کرتی رہیں اور انتظار کرتی رہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد آئے گی اور کب ہم اس تکلیف سے نجات ہمیں ملے گی اور کب ہماری یہ جدائی ختم ہوگی. تو اس کے بعد یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ انہی کے کسی خاندان کے فرد کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی قوم سے سفارش کی کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں اس کے شوہر سے دور رکھا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہاں پر جو ان کے شوہر کا قبیلہ تھا ان کو بھی سمجھانے بجھانے کے بعد وہ بچہ ان تک پہنچا دیا گیا. اب فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہو کر میں مدینے کی طرف اکیلی ہی روانہ ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اب پھر کہیں کوئی اور نئی آفت نہ آ جائے جو ہماری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. تو جب تنہا جا رہی تھی تو راستے میں ایک مقام پر انہیں حضرت عثمان بن طلحہ جو نہایت شریف النفس با کردار صحابی تھے وہ ملے. انہوں نے جب ام سلمہ کو دیکھا کہ ایک ننھے سے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلے سفر کر رہی ہیں، تو چونکہ ان کے والد کی وجہ شہرت تھی اور وہ نیک نیت تھے اور وہ بڑے فیاض تھے، تو حضرت عثمان انہیں پہچانتے تھے. تو فرمانے لگے کہ تم اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ اب دل میں خیال کیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ایک عورت تنہا سفر طے کرے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ یہ عورت خدا کی راہ میں یوں سفر کرے کہ تو اس کی مدد نہ کرے. اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑے، اور جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، رکنا پڑتا تھا، تو آپ درخت کی اوٹ میں ہو جاتے تھے تاکہ حضرت ام سلمہ کو پردے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. آخر اللہ کے حکم سے حضرت عثمان بن طلحہ نے حضرت ام سلمہ کو ان کی منزل تک پہنچا دیا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نہایت شکر کیا اور زندگی بھر حضرت ام سلمہ نے حضرت عثمان بن طلحہ کی اس نیکی کو یاد رکھا اور بڑا ہی فخر فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ نیک صفت، نیک سیرت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اب ان کا یہ قول یہاں نقل کیا گیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا فرماتی رہتی تھی. اب یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئیں اور تنہا ہو گئیں، یعنی ایک مصیبت ابھی ٹلی تھی کہ ایک اور آزمائش آ گئی. کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ بڑی بہادری سے اور بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، لیکن وہاں پر انہیں ایک زہریلا تیر بھی، زخموں میں سے ایک زہریلا تیر بھی لگا. تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ اب افاقہ ہو گیا ہے، زخم بھر جائیں گے اور صحت یابی کی، زخم اتنا شدید اور گہرا تھا کہ اندر ہی اندر وہ خراب ہونے لگا، اور آخر کار
اسی تکلیف سے ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے شہادت نوش فرما لی۔ حضرت ام سلمہ کو اس وفات کا بے انتہا صدمہ تھا اور وہ بار بار یہی پکارتی رہتی تھی کہ اس مصیبت میں، اس غربت میں میرے اوپر ایک اور آزمائش آ گئی ہے۔ بہت ان کو دلی صدمہ پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور ان کے گھر جا کر حضرت ام سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی، ان کی دلجوئی فرمائی، کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت ام سلمہ کس کس آزمائش سے گزری ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ بعض روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے حضرت ام سلمہ کے گھر پر۔ انتقال کے وقت تو حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں بند فرمایا اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ صبر کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 تکبیریں کیسے کہیں، یعنی آپ نے 9 تکبیریں فرمائی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ ہزاروں تکبیروں کے مستحق تھے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ کیا شان ہے اور کیا مقام ہے، اتنی بڑی سعادت کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں اور پھر ان کی شان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک سے اور زیادہ ان کے مقام کو واضح فرمایا۔ ابو سلمہ چونکہ بہت بڑے ایک صحابی تھے تو اس وجہ سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک بار اپنے انتقال سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت اور اس مشکل سے نجات کا راستہ دکھا دے اور اسے ہمارے لیے باعث راحت اور نجات بنا دے۔ یعنی اب جس مشکل میں ہم ہیں تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما کے اس کے صدقے ہمیں بخش دے، اور جو بھی نقصان ہو جائے اس کا ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو اسی سلسلے میں ایک دن بات کرتے کرتے اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں ام سلمہ سے کہ کیا تم میرا کہنا مانو گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں مانوں گی، آپ جو فرمائیں گے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور دوسرا نکاح کر لینا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ام سلمہ تکالیف سہ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک غم کا سامنا کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دکھ کا بے حد احساس ہوا، اور پھر رضائے الہی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ام سلمہ کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، جسے حضرت ام سلمہ نے قبول فرما لیا، اور روایات کے مطابق شوال 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور جیسے کہ دیگر ازواج مطہرات کا مہر مقرر کیا جاتا تھا انہیں مہر ادا کیا گیا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ نے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ یعنی ذرا آپ عقیدت اور محبت کا اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کہ ظاہر ہے کہ جانتے تھے کہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ذات جسے اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب ان کے نکاح میں آ گئیں تو ان کی خدمت سے کیسے دور رہ سکتی تھیں اور کیوں نہ اس سعادت کو حاصل کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی تھیں اور چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر ابو سلمہ تھی، اس کی بھی پرورش فرما رہی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ یعنی یہاں سے ایک اور بھی سبق یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا تو
ام سلمہ کے جو اولاد ہے، جو ان کے بچے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت اور شفقت سے خود بھی بچوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں مدد فرماتے تھے، اور جو زوجہ ہیں آپ کی، یعنی ان بچوں کی ماں ہیں، انہیں بھی تلقین فرما رہے ہیں، ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں، اور ان کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ آج ہم اگر یہ بات دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کیا ہمارے مردوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی شادی شدہ عورت سے نکاح کریں؟ یہ تو سب اقرار کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن کیا بیواؤں اور یتیموں سے شادیاں کرتے ہیں؟ یہ سوال ذرا اپنے آپ سے پوچھئے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کی پہلے سے اولاد ہے تو ہمارے معاشرے میں کتنے مرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اس اولاد کو بحیثیت باپ قبول بھی کرتے ہیں، اور صرف قبول نہیں کرتے بلکہ ان کی پرورش بھی کرتے ہیں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے بے شمار واقعات دیکھے کہ شادی اگر ہوئی عورت کی، دوسری شادی کی، تو شرط یہ طے پائی کہ جی بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیجئے اور آپ سے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ذرا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی مثالیں بیان فرما رہا ہے، کیا کیا تلقین فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ کیسے سبق سیکھ رہے ہیں ہم؟ ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر رہے ہیں۔ ذرا سے اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ایک ہرنی بھی اگر اپنے بچوں سے الگ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اس کے بچوں سے ملوا دیا تھا۔ تو یہ خیال رکھنے کی بات ہے، اور میں یہی عرض کروں گی کہ یہ تمام واقعات بیان کرنے میں پھر وہی حکمت تھی کہ ہمیں اس سے کیا کیا سبق ملتا ہے۔ اس کے سوا حضرت ام سلمہ کی بہترین صفات بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک اور بہت بڑی جو معاملہ فہمی ہے آخر میں بتانا چاہوں گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں مکہ تشریف لے جانا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ارادہ یہ تھا کہ وہاں پر حج ادا کریں گے یا عمرہ ادا کریں گے، تو اس وقت حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو ٹھہرنا پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو کفار سے بات چیت کے لیے بھیجا، اور خبر ہی آ گئی کہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے صحابہ سے، کہ اگر فرض کرو کہ یہ خبر درست ہوئی تو ہم عثمان کا قصاص لیں گے۔ یہ صرف ان کو متحد کرنے کے لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی۔ اب کفار اس بات سے گھبرا گئے اور انہوں نے معاہدہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم اگلے سال آنا اور حج ادا کر لینا، لیکن اس سال تمہیں حج یا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سال ایسے ہی لوٹ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، شرطیں ان کی ماننے کے بعد، کہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپ نے حکم دیا کہ قربانی کر لیں، اور ہم پھر اپنے بال منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ تو مسلمان ابھی اسی غم میں بیٹھے تھے کہ ہم کیسے زیارت کعبہ کے بغیر چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ اب کس طرح سے میں ان کی دلجوئی کروں جو مسلمان غم میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مت کیجئے، دراصل یہ مسلمان ابھی اس حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے جو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ قربانی خود ہی کر لیجئے اور آپ اپنا احرام اتار لیجئے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے کو قبول فرما کر بغیر کچھ کہے قربانی کی اور احرام اتارا، تو جب جیسے صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرما کر احرام اتار دیا ہے، تو فوری طور پر آپ کی پیروی کی۔ تو یہ خیال ہے کہ دیکھیے کس طرح حکمت سے انہوں نے مشورہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے کے بعد کس طرح سے ایک مسئلے کو اپنی ذہانت سے اور بردباری سے حل کیا۔ حضرت ام سلمہ کو احادیث سے بھی خاصا شغف تھا، بہت شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کرتی تھیں، اور آپ کے بارے میں ہے کہ 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں
پائی اور آپ کی نماز جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در